ذکر حسین سے ملتا کیا ہے؟ ذکر حسین کرنے سے خیرات کون کون سی ملتی ہے، اور اس کی ضرورت اس زمانے میں کس قدر زیادہ ہے؟ جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے مادیت کا غلبہ آتا جا رہا ہے، علم سے بھی دوری ہوتی جا رہی ہے، عمل سے بھی دوری ہوتی جا رہی ہے، تو پھر جن چیزوں کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہو، جن چیزوں کا تعلق روح کے ساتھ ہو، قلب کے ساتھ ہو، رشتے آہستہ آہستہ کٹتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ہم یاد حسین نہ بھی بنائیں تو فرق نہیں پڑتا، فرق انہیں نہیں پڑتا، فرق انہیں نہیں پڑتا، نہ ان کی شان میں فرق پڑتا ہے، نہ ان کے مقام میں فرق پڑتا ہے۔ منائیں گے تو شاید ہمیں فرق پڑ جائے، بلکہ یقیناً پڑ جائے۔ ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی انہیں یاد کرے اور وہ فراموش کر دیں، کوئی کاسہ گدائی لے کر ان کی بارگاہ میں چلا جائے، ان کے در تک چلا جائے اور محروم فیض رہ جائے، ایسا ہو نہیں سکتا۔ اب دیکھیں حضور تاجدار کائنات نے قرآن پاک میں کیا ہے؟ کل، اے میرے مصطفیٰ آپ اعلان کر دیں۔ پھر یہ اعلان مصطفیٰ تو نہ ہوا، یہ تو اعلان خدا ہوا نا۔ جیسے کل هو اللہ احد بھی اعلان خدا ہے، بزبان مصطفیٰ ہے، ویسے ہی کل لا اسألکم علیہ اجرا یہ بھی اعلان خدا ہے، بزبان مصطفیٰ ہے۔ ہم اس لیے یہاں پر آئے ہیں، اس لیے اکٹھے ہوئے ہیں کہ باری تعالیٰ ان کے ذکر کے صدقے ہمارے حال پر کرم کرے، ہمارے احوال پر کرم کرے، ہماری نسلوں کو بھی رب سنوارے، ہمیں بھی رب سنورنے کا موقع عطا کرے۔ قرآن پاک میں بے شمار واقعات بیان ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بھی قرآن پاک میں آیا۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، اور جب ہم نے آپ کو نجات دی آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، بڑا شدید عذاب تمہیں دیتا تھا، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا، ویستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ رکھتا، اور آگے وَظَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، تمہارے اوپر بادل کا سایہ ہوتا، وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور تمہارے لیے آسمان سے من و سلوہ آتا، آسمان سے کھانا آتا۔ بے شمار واقعات قرآن پاک میں آئے، انبیاء کے تذکرے آئے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، اور ذکر کریں سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا، اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ بڑے صدیق تھے، نبی تھے اللہ تعالیٰ کے۔ کہیں پر حضرت ادریس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، کہیں پر حضرت صالح علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور کہیں پر حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ اتنی تفصیل کے ساتھ آیا نا قرآن پاک میں۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو بڑی محبت تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اور قرآن پاک میں ساری تفصیل ملتی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا خواب آنا، حضرت یعقوب علیہ السلام کا منع فرمانا، تعبیر بھی بتانا، بھائیوں کے ساتھ شکار پہ جانا، بھیڑیے کا خون لانا، کنویں میں گرانا، ادھر سے باہر نکالنا، مصر کے بادشاہ بن جانا، یہ سارے کے سارے واقعہ قرآن میں آیا ہے۔ اور پھر عزیز مصر کی بیوی کا فریفتہ ہو جانا، اور اس کے بعد یہ واقعہ سارا قرآن میں آیا ہے کہ ان عورتوں کے ہاتھوں میں جب پھل دیے تھے اور کہا تھا کاٹ کے دکھاؤ،
تو انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے حسن یوسف کو دیکھ کر، اور پھر اب یہ سارے واقعات قرآن میں آئے ہیں، یہ سارے واقعات قرآن میں آئے ہیں۔ سوچنے والی بات ہے ان واقعات کو کس لیے بیان کیا گیا؟ بھائی اس میں تو نہ نماز کا حکم ہے، نہ روزے کا حکم ہے، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، کوئی شرعی احکام نہیں ہے۔ کیا ہم قرآن کو کہانیوں کی کتاب کہہ لیں گے؟ ہسٹری کی کتاب ہے، سوانح عمری ہے، بایوگرافی ہے، کیا ہے؟ کیا اسے ناول کہیں گے؟ اللہ کا کچھ نہ کچھ مقصد تو ہوگا نا ان واقعات کو بیان کرنے کا، اور ان واقعات کو بیان کرنے کا مقصد کتنا ہے؟ مقصد صرف اتنا ہے کہ لوگوں تمہیں پتہ چلے، میرے یوسف کے صبر کا پتہ چلے، میرے یوسف کے حسن کا پتہ چلے، میرے یوسف کے مقام کا پتہ چلے، ان ساری چیزوں کا پتہ چلے۔ اب انہیں دیکھ کے تمہیں پتہ چلے کہ ایک یوسف تو تھے حضرت یعقوب علیہ السلام کے، جن کی یاد میں رو رو کے آپ کی بینائی چلی گئی تھی، اور ان کا واقعہ رب العالمین نے بڑی تفصیل کے ساتھ قرآن میں بیان کیا ہے۔ کیسے کیسے مصائب آئے، کیسے کیسے تکالیف آئیں، کیا کیا ہوا، سارا کچھ۔ اور ایک یوسف ہیں محمد مصطفیٰ کے، ایک یوسف ہیں محمد مصطفیٰ کے، وہ یوسف ہیں یہ حسین ہیں، وہ یوسف ہیں یہ حسین ہیں۔ اور آقا کا بار بار تکرار کرنا، آقا کا بار بار تکرار کرنا، اللہم انی احبہما، اے باری تعالیٰ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں، یہ میرا حسن ہے مجھے اس سے بڑی محبت ہے، یہ میرا حسین ہے اس سے مجھے بڑی محبت ہے، اللہم انی احبہما، اے باری تعالیٰ میں ان دونوں سے بڑی محبت کرتا ہوں، فاحبہما، مولا تو بھی ان سے محبت کر۔ آقا بار بار کہیں کہ مولا میں ان سے محبت کرتا ہوں، تو بھی ان سے محبت کر، اور امتی کو یہ گھر نظر نہ آئے، امتی کو یہ ہستی نظر نہ آئے، امتی کو یہ مقام نہ ملے، امتی کو پتہ نہ چلے کہ محبت کرنی کس سے ہے۔ مسلم شریف کی ایک حدیث مبارکہ میں نے غالباً پرسوں آپ کو سنائی تھی، کتاب المناقب میں یہ حدیث آئی ہے، اور حضور تاجدار کائنات فرماتے ہیں، مختصر سا اس کا حصہ میں آپ کو سناتا ہوں۔ سرکار فرماتے ہیں انی تارکن، میں تو جا رہا ہوں، میں تو جا رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں، چھوڑے جا رہا ہوں، انی تارکم فیکم ثقلین، تمہارے لیے دو چھوڑے جا رہا ہوں چیزیں، ثقلین، بڑی ہی وزنی، بڑی ہی قدر والی، بڑے وزن والی، بڑے اکرام والی، بڑی عزت والی۔ آقا نے ایک چیز کا نہیں کہا تھا، آقا نے ایک چیز کا نہیں کہا تھا، آقا نے دو چیزوں کا کہا تھا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، کسی بھی مکتبہ فکر کا بندہ یہ انکار نہیں کر سکتا، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے انی تارکم فیکم ثقلین، تمہارے لیے دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے، ادھر بھی ہدایت اور نور ہے، ادھر بھی ہدایت اور نور ہے، فیہ الہدی والنور، یہ جو چیز میں چھوڑے جا رہا ہوں، فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں نور بھی ہے، فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تھام لو، اللہ کی کتاب کو پکڑ لو، تمہاری نگاہوں کے آگے سے اللہ کی کتاب نہ ہٹے، اس سے تعلق جوڑ لو، فخذوا بکتاب اللہ فاستمسکوا بہ، بس اس سے جڑ جاؤ،
اب چیزیں دو ہیں، چیزیں جو ہیں، ایک کو پکڑ کر ایک کو چھوڑا جائے گا یا دونوں کو پکڑا جائے گا؟ قرآن کی اہمیت کون بتا رہا ہے؟ صاحب قرآن۔ آل کی اہمیت کون بتا رہا ہے؟ صاحب قرآن۔ قرآن کی اہمیت مان لی، آل کی اہمیت ماننے کا دل نہیں کرتا، آل کی اہمیت ماننے کا دل نہیں کرتا۔ فخذوا بکتاب اللہ، اللہ کے کتاب کو تھام لو، فاستمسکوا بہ، اس سے جڑ جاؤ، وحتی علی کتاب اللہ ورغب فیہ، سرکار نے بڑا اصرار دیا، بڑا زور دیا اور بڑی رغبت دلائی، اور آخر میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ وَأَهْلُ بَيْتِي، اور میری اہل بیت جو ہے، میری آل جو ہے، یہ بھی بڑی وزنی چیز ہے۔ اور الفاظ کیا ہیں دی؟ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، جب بات میری اہل بیت کی آئے، اذکرکم اللہ، اس طرف دیکھنا، اللہ کی طرف دیکھنا۔ جب بات میری آل کی آئے، اذکرکم اللہ، اللہ کو یاد کرنا، ان کے ساتھ کوئی بھی معاملہ کرتے ہوئے اذکرکم اللہ، تمہیں اللہ یاد آ جائے، اسے فراموش نہ کرنا۔ اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، سرکار نے یہ بات ایک مرتبہ نہیں کی، آقا علیہ السلام نے 3 مرتبہ کہا، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں تمہیں اپنی آل کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں کہ جب بات ان کی آئے نا تو پھر اللہ کو یاد کر لینا کہ ہم کرنے کیا چلیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے بارے میں آتا ہے، یہ بھی بخاری شریف میں ہے۔ اب دیکھیں میرے جیسا بندہ آپ کو حدیثیں سنا رہا ہے، یہ بھی کسی کی نظر کا کمال ہے، کسی کی شاگردی کا کمال ہے۔ یہ حدیثیں اردو میں بھی نہیں سنائی جاتی ہیں، اور یہ عربی میں تبھی سنائی جاتی ہیں جب کسی سے سنی ہوتی ہے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ ارکبو محمد فی اہل بیتہ، اہل بیت میں محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ یہ کس کی بات ہے؟ سیدنا صدیق اکبر کی۔ ارکبو محمد، جب کسی کو بھی دیکھو تو انہیں نہ دیکھو، محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ جب مولا علی کو دیکھو، ان کی شان کو دیکھو، تو ان کے چہرے کے اندر، ان کی شان کے اندر تمہیں محمد مصطفیٰ کی جھلک نظر آئے، تمہیں محمد مصطفیٰ دکھائی دے، یہ ایسا آئینہ لگے کہ اس آئینے کے اندر محمد مصطفیٰ دکھائی دے۔ ارکبو محمد فی اہل بیتہ، ان کی اہل بیت میں محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ کیا انہیں اپنی شان گھٹتی ہوئی نصیب ہو رہی ہے؟ وہ کیا سکھا رہے ہیں، ہم کیا سیکھ رہے ہیں؟ وہ کدھر کو بھیج رہے ہیں، ہم کدھر کو جا رہے ہیں؟ آپ کہتے ہیں ارکبو محمد فی اہل بیتہ، اہل بیت میں محمد مصطفیٰ کی جھلک دیکھو۔ یوں سمجھو یہ آئینہ ہے، یوں سمجھو یہ آئینہ ہے۔ سیدہ کائنات کو دیکھو تو یوں دیکھو جیسے سرکار کو دیکھ رہے ہو، مولا علی کو دیکھو تو یوں دیکھو جیسے آقا کو دیکھ رہے ہو، امام حسن کو دیکھو تو یوں دیکھو جیسے آقا کو دیکھ رہے ہو، امام حسین کو دیکھو تو یوں دیکھو جیسے آقا کو دیکھ رہے ہو۔ ارکبو محمد فی اہل بیتہ، اہل بیت میں محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حسن سامنے حسن ہے، لیکن احترام محمد مصطفیٰ جیسا کرو، مقام محمد مصطفیٰ جیسا دو، اپنے جیسا نہ سمجھو، یزید کے برابر نہ سمجھو۔ یہ تو شہزادہ کونین ہے، یہ تو شہزادہ ہے، اس لاندھی کو بھی شہزادہ کہتے ہوئے شرم نہیں آتی؟
یہ تو شہزادہ ہیں، جو محمد مصطفیٰ کا شہزادہ ہو، شہزادہ تو وہی ہوتا ہے، جو سیدہ کائنات کا شہزادہ ہو، شہزادہ تو وہی ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں ارکبو محمدہ فی اہل بیتہ، اہل بیت میں محمد مصطفیٰ کو دیکھو، معنی ہو، اس کا مطلب کیا ہے؟ انظرو ہو، کسی بھی آل کے بندے کو دیکھنا، انظرو ہو واحسنو ہو، ان کی طرف دیکھو، انہیں تکو، ان کے ساتھ احسان کرو، فی اہل بیتہ، ان کی آل کا کوئی بھی بندہ ملے تو ان کے ساتھ احسان کرو۔ یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان ہے کہ ان کی ذات میں محمد مصطفیٰ کو دیکھو۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں 5ویں خلیفہ راشد بھی کہا جاتا ہے، اور یہ واقعہ کتاب الشفا قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں نقل کیا ہے، اور بھی بے شمار کتب حدیث میں آیا ہے۔ امام حسن مجتبیٰ کے پوتے، آپ کے پوتے امام حسن مجتبیٰ کے پوتے امام عبداللہ، آپ کے بارے میں آیا ہے کہ آپ کسی کام کی غرض سے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس جاتے ہیں، جو 5ویں خلیفہ راشد بھی کہلاتے ہیں۔ آپ ان کے پاس گئے، آپ فرماتے ہیں کہ جب میں ان کے پاس گیا تو مجھے دیکھ کر وہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کھڑے ہو گئے، عمر میں مجھ سے بڑے تھے، اپنی نشست کو چھوڑا کھڑے ہو گئے، اور آپ عرض کیا کرتے ہیں، ان کان لک حاجہ، اگر آپ کو کبھی ضرورت پڑے نا، اگر آپ کو کبھی حاجت ہو، فارسل الیہ، پیغام بھیج دے میری طرف، اوکتب، چٹ لکھ کے بھیج دیں، پیغام بھیج دیں۔ اگر آپ کو کبھی کسی چیز کی حاجت ہو تو میری طرف پیغام بھیجیں، چٹ لکھ کے بھیج دیں، کیونکہ مجھے حیا آتی ہے، فَإِنِّي أَسْتَحْيِي مِنَ اللَّهِ، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، أَن يَرَاكَ عَلَى بَابِي، کہ آل رسول میرے دروازے پہ آئے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، مجھے اللہ سے حیا آتی ہے، میں امیر المومنین ہوں، لیکن جو مقام آل رسول کا ہے وہ میرا نہیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز، یہ ان لوگوں کی بات ہے، یہ ان لوگوں کی بات ہے کہ ان کا طرز عمل کیسا تھا۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس اس حدیث کی ایک بات سنا کے تو میں آپ کو انشاءاللہ ختم کرنے لگتا ہوں۔ حضور تاجدار کائنات نے فرمایا، یہ امام حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو درج کیا ہے، آپ فرماتے ہیں، انظروا کیف تخلفونی فی الثقلین، دیکھو مجھے ان دو بھاری چیزوں میں کیسے باقی رکھو گے۔ فنادا منادن، پوچھنے والے نے پوچھا، وَمَا الثَّقَلَانِ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول وہ بھاری چیزیں کیا ہیں؟ آگے سے جواب آتا ہے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، طرفم بید اللہ، ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ طرفم بِأَيْدِيكُمْ، ایک کونا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ کتاب اللہ، طرفم بِأَيْدِيكُمْ، ایک کونا تمہارے ہاتھ میں ہے، وہ طرفم بید اللہ، ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس سے وابستہ رہنا، اس سے جڑے رہنا، لا تضلوا، کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ طرفم بید اللہ، ایک کونا اللہ کے ہاتھ میں ہے، وہ طرفم بِأَيْدِيكُمْ، ایک کونا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ فَاسْتَمْسِكُوا بِهِ، اس سے وابستہ رہنا، اس سے جڑے رہنا، لا تضلوا، تم کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اور آقا فرماتے ہیں، والآخرہ
والآخر اطرتی، اور دوسری میری اہل بیت ہے، دوسری میری اہل بیت ہے۔ ادھر بھی جڑنا ہے، ادھر بھی جڑنا ہے، یہ نہیں کہ ایک کو پکڑنا ہے ایک کو چھوڑنا ہے۔ جیسے قرآن کی تلاوت ضروری ہے، قرآن سے جڑنا ضروری ہے، قرآن پر عمل ضروری ہے، قرآن سے جڑنا، قرآن سے عشق کرنا، قرآن سے محبت کرنا، یہ چیزیں ضروری ہیں، ویسے ہی آقا کے آل کے ساتھ جڑنا ضروری ہے، آقا کی آل سے محبت کا ہونا ضروری ہے، آقا کی اطرت کا لحاظ ضروری ہے، ان کے ساتھ عشق کرنا ضروری ہے جو محبوب مصطفیٰ ہو، جو محبوب مصطفیٰ ہو ان سے عشق کرنا ضروری ہوتا ہے۔ آپ کہتے ہیں والآخر اطرتی، اور دوسری میری آل بیت ہے۔ اور بڑا پیارا ایک لفظ اس حدیث میں آیا، سألت ربی، میں نے اللہ سے مانگا، سألت ربی ذالک لہما، یہ جو مقام ہے نا قرآن کا، یہ مقام ہے میری آل کا، سألت ربی، میں نے مانگا، میں نے سوال کیا، میں نے مانگا، سألت ربی ذالک لہما، ان دونوں کے لیے یہ مقام کس نے مانگا؟ میں نے مانگا۔ اور آگے سرکار فرماتے ہیں فلا تقدموہما، ان دونوں سے آگے نہ جانا کبھی، فلا تقدموہما، کبھی قرآن سے پڑھنے کی کوشش نہ کرنا، کبھی آل سے پڑھنے کی بھی کوشش نہ کرنا، فلا تقدموہما فتحرکو، جب بھی قرآن سے آگے نکلو گے فتحرکو، جب بھی اہل بیت سے آگے نکلو گے فتحرکو، فلا تقدموہما، کبھی آل کو ہلکا نہ سمجھنا، جسے میں باری کر دوں، جسے میں وزن عطا کروں، جسے میں رفعت عطا کروں، جسے میں مقام عطا کروں، اور جسے میں نوازوں، پھر اس کو کم نہ سمجھنا۔ فلا تقدموہما، کبھی اپنے علم پر گھمنڈ نہ کرنا، کبھی اپنے نسب پر گھمنڈ نہ کرنا، کبھی اپنے اقتدار پر گھمنڈ نہ کرنا، کبھی میری آل سے آگے نہ جانا، کبھی انہیں نہ کہنا میری بیعت کر لو، کبھی انہیں نہ کہنا میری بیعت کر لو، کل جہاں ان کی بیعت میں ہے، کبھی انہیں لیڈ کرنے کی کوشش نہ کرنا، نہ قرآن کی رہنمائی تم کر سکتے ہو، نہ آقا کی آل کی رہنمائی کر سکتے ہو۔ فلا تقدموہما فتحرکو، ان دونوں سے آگے نہ نکلنا، ولا تقصروا عنہما، اور جب یہ پکاریں، جب قرآن پکارے کہ ادھر کو آؤ، جب قرآن پکارے کہ مسجد کی طرف آؤ، جب قرآن پکارے حیا کی طرف آؤ، جب قرآن پکارے حلال کی طرف آؤ، تو پھر پیچھے نہ ہٹو، فلا تقصروا عنہما، پھر قصر نہیں کرنی۔ قصر سمجھتے ہیں نا، سفر میں نماز قصر ہو جاتی ہے، 4 کے 2 فرض ہوتے ہیں، 4 کے 2 فرض ہوتے ہیں، لیکن جب قرآن میں حکم آئے تو پھر قصر نہیں، اور جب حکم آل کی طرف سے آئے تو پھر بھی قصر نہیں۔ قصر جو کرتا ہے پھر قصر کرتے کرتے تقصیر بن جاتی ہے، اور تقصیر ادھر سے دور لے جاتی ہے۔ فلا تقصروا عنہما، کبھی پیچھے نہ ہٹنا، کبھی قصر نہ کرنا، اگر ادھر سے بلاوا آئے، بلاوا مولا علی کا آئے، قصر نہ کرنا، بلاوا سیدہ کائنات کا آئے، قصر نہ کرنا، امام حسن کا آئے، قصر نہ کرنا، امام حسین کا آئے، قصر نہ کرنا۔ فلا تقصروا عنہما، اگر قصر کرو گے، اگر پیچھے رہ جاؤ گے فتحرکو، ہلاک ہو جاؤ گے۔ کیا بات ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، کبھی انہیں نہ پڑھانا، کبھی انہیں نہ سکھانا۔ قرآن ہر علم کا منبع، ہر علم کا بستر، ہر علم کا سرچشمہ۔ وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، ان دونوں کو نہ پڑھانا، قرآن میں سارا کچھ آ گیا ہے۔ وَلَا تُعَلِّمُوهُمْ، ان دونوں کو نہ پڑھانا، نہ قرآن کو پڑھانا، نہ آل رسول کو پڑھانا، نہ قرآن کو پڑھانا، نہ اہل بیت کو پڑھانا۔
ولا تعلموہم، انہیں نہ پڑھانا، فإن، کیونکہ اعلم منکم، تم سے زیادہ جانتے ہیں، تم سے زیادہ جانتے ہیں، میری فاطمہ تم سے زیادہ جانتی ہے، میرا علی تم سے زیادہ جانتا ہے، میرا حسن تم سے زیادہ جانتا ہے، میرا حسین تم سے زیادہ جانتا ہے، کبھی انہیں نہ پڑھانا کہ میں امیر المومنین ہوں، کبھی انہیں نہ سکھانا کہ میری بیعت کرو، کیونکہ یہ تم سے بہتر جانتے ہیں۔